تو جو انصاف سے لڑتے رہے اور اسے ناپسند قرار دیتے رہے ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انصاف سے کوئی بھی نہیں لڑا. یہ غلط بات ہے کہ انصاف سے جو لڑتے رہے. انصاف سے نہ کوئی لڑا، نہ اسے ناپسند قرار دیا کسی نے. یہ بات قابل وضاحت ہے. ان مراد یہ لے سکتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ ان سے لڑتے رہے اور حضرت امام حسن کی صلح ہوگی، بات ختم ہوگی. اور بعض لوگوں نے اس وقت بھی امام حسن کے خلاف بات کی. یہ قوم کو خارجیت کی طرف لے جا رہے ہیں. ایسے ملاؤں سے پرہیز کریں. میں نے اپنی آنکھوں سے ٹی وی پر دیکھا ہے بعض ملاؤں کی تقریروں کو، خود دیکھا ہے کہ 10 محرم الحرام کی رات، 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو خوش رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، تمام زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے. سامعین محترم، دوستو عزیزو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لوگ بڑی کہ نازیبا سی گفتگو بھی کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا نہیں مانتے تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھ کر یا کچھ علماء دوسرے علماء سے حضرت علی المرتضیٰ کے متعلق ان کی شان کے خلاف گفتگو کرتے تھے یا پھر ان کو گالیاں دی جاتی تھیں. تو سامعین محترم، دوستو عزیزو، اور جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی، وہ جنگ کس نے کی تھی؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی یا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی؟ کیا ان کی آپس میں کس بات پر اختلاف تھا یا دشمنی تھی یا جھگڑا تھا؟ کیا وجہ تھی اور کس وجہ سے وہ جنگ ہوئی تھی؟ اور اس کے آخر میں کہ کیا طے ہوا اور کیا صلح ہو گئی تھی یا صلح نہیں ہوئی تھی؟ سامعین محترم، دوستو عزیزو، یہ ساری تفصیل عرفان شاہ مشہدی ان کا ویڈیو کلپ آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں. سامعین محترم، ہم بھی وضاحت پیش کر سکتے ہیں، لیکن ذرا وہ مشہور آدمی ہیں اور پوری دنیا میں ان کا نام ہے. اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ کچھ لوگوں نے عرفان شاہ مشہدی کے متعلق بھی یہ افواہ اڑا رکھی ہوئی ہے کہ وہ رافضی ہو گیا. اگر کسی بندے کو عرفان شاہ مشہدی کے متعلق یہ ڈاؤٹ ہے کہ وہ رافضی ہے تو بندہ یہ بات تحقیق کرنا چاہتا ہے کہ عرفان شاہ رافضی ہے یا سنی ہے، تو میں اس بندے کے ساتھ جاؤں گا اور عرفان شاہ سے پوچھیں گے کیا تم رافضی ہو یا سنی ہو. اگر عرفان شاہ کہہ دے کہ میں رافضی ہوں، رافضیت کو پسند کرتا ہوں، تو پھر تو بات ٹھیک ہے. اگر عرفان شاہ کہے کہ میں رافضی نہیں ہوں، میں تو اہل سنت ہوں، تو پھر ایسے الزامات اور تہمت لگانا اور کسی عالم دین اور سید پر ایسے الزامات لگانا یہ تو سراسر زیادتی اور گناہ ہے. بارکہ سامعین محترم، دوستو عزیزو، اور یہ ویڈیو کلپ دیکھ کر آپ کو علم ہو جائے گا کہ عرفان شاہ رافضی ہے یا سنی ہے. عرفان شاہ مولا علی کی تعریف کرتا ہے یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتا ہے؟ کیا امیر معاویہ کے متعلق غلط ذہن رکھتے ہیں یا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیسی سوچ و بچار رکھتے ہیں؟ تو سامعین محترم، یہ ویڈیو کلپ عرفان شاہ مشہدی کا سماعت فرمائیں. عرفان شاہ مشہدی وہ انسان ہے کہ ہم چھوٹے تھے، بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں عرفان شاہ مشہدی کو کہ ہر مسلک سے اس بندے نے مناظرے کیے ہیں، اور جو بھی مناظرہ کیا عرفان شاہ مشہدی کو، میں نے کوئی ایسا مناظرہ نہیں دیکھا ویڈیو میں یا کہ فیس ٹو فیس کوئی ایسا مناظرہ نہیں دیکھا کہ عرفان شاہ مشہدی نے کسی بھی مسلک کے بندے کے ساتھ مناظرہ کیا ہو اور عرفان شاہ مشہدی نے ہار مان لی ہو اور عرفان شاہ مشہدی دلیل نہ دے سکا ہو. سامعین محترم، یہ وہ انسان ہے کہ جس انسان کو کئی سال گزر چکے ہیں، تقریباً 20-25 سال سے میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں اس بندے نے دین کی تبلیغ کی ہے اور بہت زیادہ دین کا کام کیا ہے. لیکن آج کل کے جو نوجوان طبقہ ہے نا، انہوں نے ایسے ہی الزام لگا کر لوگوں کو بدنام کر دیا ہوا ہے. میں امام اشرف آصف جلالی سے بھی محبت کرتا ہوں، میں عرفان شاہ مشہدی سے بھی محبت کرتا ہوں. سامعین محترم، ذرا یہ عرفان شاہ مشہدی کا ویڈیو کلپ سماعت فرما، اس کے بعد انشاءاللہ ہم بات کریں گے. سنت و جماعت کا طریقہ یہ ہے، وہ کسی بھی صحابی رسول پر سب نہیں کرتے، گالی نہیں دیتے، اور گالی دینے والے کو اہل سنت و جماعت بھی نہیں سمجھتے. تو جو انصاف سے لڑتے رہے اور اسے ناپسند قرار دیتے رہے ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انصاف سے کوئی بھی نہیں لڑا. یہ غلط بات ہے کہ انصاف سے جو لڑتے رہے. انصاف سے نہ کوئی لڑا، نہ اسے ناپسند قرار دیا کسی نے. یہ بات قابل وضاحت ہے. ان مراد یہ لے سکتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ ان سے لڑتے رہے. حضرت علی المرتضیٰ ان سے نہیں لڑے.
یہ لڑے حضرت علی المرتضیٰ سے. حضرت علی المرتضیٰ ان سے نہیں لڑے. کیوں؟ حضرت علی المرتضیٰ کا ان سے مطالبہ ہی کوئی نہیں تھا. ان کا مطالبہ تھا حضرت علی المرتضیٰ سے کیا؟ کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دی جائے، کیونکہ یہ حضرت عثمان کے چچا کے بیٹے تھے. حضرت عثمان 2 مرتبہ داماد رسول تھے، پہلے امیر المومنین تھے، ان کا خون ہو گیا. اب جو نیا امیر المومنین ہوگا اس سے مطالبہ کرنا کہ ان کے قاتلوں کو انجام تک پہنچاؤ، یہ ایک انسانی حقوق سے بھی تعلق رکھتا ہے اور قرآنی حقوق سے بھی یہ بات تعلق رکھتی ہے. کیوں؟ کہ جو بندہ فوت ہو جائے اس کا ولی جو ہوتا ہے اس کے معاملے کا مالک ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں مطالبہ کرے گا، دیت دو، قصاص دو، مسئلہ طے کرو. یہ وجہ تھی. انہوں نے مطالبہ کیا، اسٹرائک کی، احتجاج کیا اس بات پر. مولا پاک کا یہ فرمان تھا کہ میرے پاس اس وقت اگر اتنا کنٹرول ہوتا تو حضرت عثمان ہی نہ شہید کیے جاتے، وہ بھی تو امیر المومنین تھے، میں بھی امیر المومنین ہوں، اس میں مجھے وقت دیا جائے. آپ کی اس میں آپ کی بھی کوئی غلطی نہیں. کیوں کہ آپ یہ فرماتے تھے کہ اتنا کنٹرول اگر میرے پاس ہو کہ میں ان کے قاتلوں کو پکڑ کے ان کو میں سزا دے لوں، تو وہ خود بھی تو امیر المومنین تھے، جو بلوائی تھے ان کو کنٹرول کر سکتے تھے. وہ آپ مجھے وقت دو گے، میرے ساتھ چلو، ہم اتنی طاقت میں آ جائیں کہ بلوائیوں کو پکڑ لیں اور جن لوگوں نے یہ کاروائی کی ہے ان کے خلاف مقدمہ کریں. اس میں حضرت علی مزار رضی اللہ تعالیٰ شیر خدا پر بھی کوئی حرف نہیں کہ کیوں آپ نے پھر جب وہ مطالبہ کرتے تھے تسلیم کیوں نہیں کر لیا. تسلیم کرنے میں، مطالبے کو اور فوری عمل کرنے میں جس چیز کی ضرورت تھی اس کے لیے آپ وقت کی مہلت مانگتے تھے. آپ بھی میرے ساتھ دو اگر اور میری طاقت بڑھ جائے تو میں اس کو کنٹرول کر سکتا ہوں. یہ بات وہ ہے جو خود مولا علی شیر خدا نے فرمائی ہے. فرمایا معاویہ کا خدا میرا ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، میرے اس کے دین میں فرق نہیں. البتہ اس کو یہ وہم ہے کہ میں عثمان کے قاتلوں کو پناہ دیے ہوئے ہوں، حالانکہ میرا خدا جانتا ہے میں ان کے قاتلوں کو پناہ دیے ہوئے نہیں ہوں. اس بات پر جھگڑتا ہے وہ مجھ سے، دین کی کوئی بات نہیں جس پر مجھ سے جھگڑتا ہوں. اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ لڑائی کسی تعویل پر تھی، لڑائی مولا علی سے نہیں تھی. ایک ہے مولا، دیکھیے یہ بھی رکا آپ دے رہے ہیں، مجھے دیا ہے، مجھ سے پوچھ رہے ہیں. کوئی بندہ مجھ سے سوال کرے گا تو کہے آپ نے عرفان شاہ کی توہین کی، ایک سید کی، مسافر کی، جی ہماری جماعت کو وہ ناظم اعلیٰ تھا، آپ نے سوال پوچھا اس سے. اب یہ دیکھو میرے مرید بھی ادھر بیٹھے، وہ اتنا بڑا ظلم کیا آپ نے ہمارے پیر صاحب سے سوال کیا. تو ہمارے مرید کی یہ جرت غلط ہے. کیوں؟ اس سے سوال ہوں گے وہ جواب دے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں مولا پاک میرے مولا پاک نہیں، جب وہ خلیفہ ہو چکے تو اب جو مسئلے پیش آئیں گے ان کا حل بھی وہ کریں گے نا. اب کوئی ان سے سوال کرے تو کوئی مولا سے لڑ پڑا. مولا سے لڑنا اور ہے، ایک مطالبہ کرنا اور بات ہے. اس بات میں اگر فرق نہ کرو تو پھر وہی ہوگا جو کچھ نے کر رکھا ہے. دیکھو جب ایک آدمی کی حیثیت ہے، مثال ایک شخص میرا پیر، مولا سے لڑنا اور ہے، ایک مطالبہ کرنا اور بات ہے. اس بات میں اگر فرق نہ کرو تو پھر وہی ہوگا جو کچھ نے کر رکھا ہے. دیکھو جب ایک آدمی کی حیثیت ہے، مثال ایک شخص میرا پیر صاحب ہے، دم کرے گا، ایک نال مولوی بھی ہے، تو مولوی کو تو لوگ جانے نہیں دیں گے، کھلو جاؤ جب تک سارا مسئلہ نہ حل کریں. مرید سلوٹے کھاتا ہے، ہمارے پیر صاحب کی توہین ہے. انہوں نے کہا توہین ہے تو پھر ان کو مولوی کہلانا نہیں چاہیے. کیوں کہ مولوی کا کام ہے جواب دینا. بات سمجھائی؟ مولا ہمارے مولا ہیں، اسد اللہ ہیں، شیر خدا ہیں، لیکن مولا بھی ہے ہمارا، اپنے وقت کا حاکم بھی ہے. تو حاکم سے جب رعایا سوال نہ کرے گی تو پھر یہ ڈکٹیٹرشپ ہے. کس سے جا کے سوال کرے گی؟ سوال کرنا کوئی عیب نہیں ہے. اور رہ گیا کہ ان کے دل میں بغض تھا ان کا، یہ بات غلط ہے. کیوں کہ معتبر کتابوں میں یہ موجود ہے، البدایہ والنہایہ وغیرہ اٹھا کے دیکھ لو، اس میں لکھا ہے کہ مولا علی شیر خدا کے مثال پر امیر معاویہ سخت گریا کرتے تھے، روتے تھے اور فرماتے تھے ابو الحسن سے دنیا کے جانے سے علم اٹھ گیا. تو ان کی بیوی نے کہا ابو الحسن سے تو لڑائی بھی ہوتی تھی آپ کی، اگر ابو الحسن سے اتنی محبت ہے کہ آج روتے ہو تو پھر لڑائی کیوں ہوئی؟ فرمایا لڑائی ابو الحسن کی نہ ذات سے تھی نہ اس کے رتبے سے تھی، اس کی اس حیثیت سے تھی کہ وہ ہمارا حاکم تھا، اور حاکم سے سوال کرنا ہر رعایا کا حق بنتا ہے. اگر دماغ صاف ہو بندے کا یہ بات سمجھنے میں کوئی دقت نہیں آتی. دیکھو یوسف رضا گیلانی، میں ان کا بے پناہ احترام کرتا ہوں، یوسف رضا گیلانی سے کیا مطالبہ نہیں کر سکتے؟ اگر مطالبہ کرنا ناجائز ہو تو پھر وہ وزیر اعظم کیوں بنے؟ ان کو صرف مسلح پہ بیٹھا رہنا چاہیے. جب وہ اس کرسی پہ آگے بیٹھے ہیں تو جواب بھی ہونا پڑے گا، ورنہ نری عزت بچا کے اپنے اپنے حجرے میں بیٹھو. جب آپ آؤ گے اس منصب پر جس منصب پر آپ کو جواب بھی دینا ہے اور لوگوں کو مطمئن بھی کرنا ہے، تو پھر اس وقت تو ہی نہیں کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں. ہاں یہ بات نوٹ کرو، اسٹرائک احتجاج ہوتا ہے اس کے اندر یہ ضروری نہیں کہ اسٹرائک کرنے والا لڑائی کے لیے نکلے، لڑائی پلے پڑ جاتی ہے. یہ بھی نوٹ کرو. جب بھی آپ جلوس لے کر نکلتے ہو کیا ارادہ لے کر نکلتے ہو کہ کچھ کو مار آئیں گے، کچھ کو مر جائیں گے کچھ سے، لیکن آگے کیا ہو یہ حادثہ ہوتا ہے. اس پہ نوٹ کرو. جب بھی آپ کسی احتجاج جائز مطالبے پہ نکلتے ہو، جو حالات پیش آتے ہیں وہ حالات پری پلان نہیں ہوتے، وہ حادثاتی طور پر پیش آتے ہیں. حضرت معاویہ نے جو احتجاج یا اسٹرائک منظم کی تھی اس کا تعلق تھا مطالبے سے، اس کا تعلق مطالبے سے تھا، اور اس کے نتائج جو ہیں وہ جس طرح کوئی بھی تحریک نکلتی ہے اس کے نتائج حالات پر ہوتے ہیں. اس لیے میں یہ موقف عرض کر رہا ہوں، یہی موقف میرے
तमाम अकाबिर का है, इमाम तकीउद्दीन सुबकी का है, काजी इयाज रहमतुल्लाह अलैह का है, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह का है, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह का है, और मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह अलैह का है, शेख अब्दुल अकबर देलवी रहमतुल्लाह अलैह का है, इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का है। ये सब की किताबों में ये लफ्ज़ मौजूद है जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मौक़िफ़ है इनका। और सहाबा को बुरा नहीं कहते, चूंकि सहाबी रसूल हैं हज़रत अमीर मुआविया, और उनका सहाबी होना ये बुखारी शरीफ में मौजूद है। सही बुखारी में ये हदीस मौजूद है कि वो सहाबी रसूल हैं। ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के लफ्ज़ हैं कि उनके बारे में गिले की लफ्ज़ न लाया करो क्योंकि वो सहाबी रसूल है। और जो सहाबी रसूल होता है उसको ये सनद हासिल होती है कि हुजूर फरमाते ला तमस्सुन्नार मुस्लिमन रआनी और आमरानी, फरमाया जिस मुस्लिम ने मुझे ईमान की नजर से देख लिया उस पर जहन्नम की आग हराम हो गई, और जिसने मेरे सहाबी को देख लिया उस पर भी जहन्नम की आग हराम। और अकरिमु असहाबी फइन्नहुम खियारुकुम, मेरे सहाबा की इज्जत करो क्योंकि वो तुम सबसे बेहतर हैं। तो हमारा ये अकीदा है कि सहाबा की इज्जत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो, क्योंकि उनके लिए ये लफ्ज़ है अहिब्बु अहले बैती, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, और अकरिमु असहाबी, मेरे सहाबा की इज्जत करो। तो सहाबा की इज्जत करेंगे ये नबी पाक का फरमान है, अहले बैत से मोहब्बत रखेंगे ये नबी पाक का फरमान है। अब सवाल ये आता है अगर कोई लड़ पड़े, आज लोगों ने अदालतें लगा ली, छोटे छोटे मौलवी निकल आए हैं, आज उन्होंने अलग ट्रायल शुरू कर दिया। मैंने कहा 1400 साल के पहले के वाकया पर अब ट्रायल की जरूरत क्या है? क्यों? इमाम नबी फरमाते हम उस बारे में मौजूद नहीं थे, अब इस वक्त कोई फैसले की जरूरत हमें नहीं है। यानी क्या इस बात का फैसला जरूरी है? कहता है जी इनकी इज्जत करो, इनसे मोहब्बत करो, तो ये दोनों आपस में लड़ पड़े तो किधर जाओ? ये एक सवाल है, और ये है सवाल क्या कि इनकी इज्जत करो, उनसे मोहब्बत करो, मोहब्बत वाले इज्जत वाले आपस में लड़ाई हो जाए तो क्या करो? मैंने कहा देखो बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, हजरत खातून जन्नत और मौला पाक दोनों की आपस में भी लड़ाई हुई। कब? जब हजरत खातून जन्नत को ये पैगाम मिला और खबर मिली कि हजरत अली और मिर्जा अबू जहल की बेटी से निकाह करने वाले, क्योंकि उन्होंने रिश्ते की पेशकश की, आप गौर करते हैं क्या मैं शादी कर लूं? हजरत खातून जन्नत गई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और हुजूर ने फरमाया फातिमा को किस बात ने रंजीदा किया? फरमाया आपके अमजाद यानी चचाजाद आपके भाई अबू जहल की बेटी से शादी का इरादा करते हैं। नबी करीम अलैहि सलाम उसी वक्त बाहर आए, मिंबर पे जलवा फरमा हुए, सख्त गुस्सा। ये जो फरमाया ना फातिमा को जो गजब ना करे उसमें खुदा गजब ना कहे, मैं गजब ना कहूं, ये हदीस इस मौका की है। आपने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये हदीस इस मौका की है। कौन है जो खुदा के दुश्मन की बेटी को और महबूब खुदा की बेटी को अपने निकाह में जमा करेगा? ये लफ्ज़ है आपके। हज़रत मौला पाक अली मुर्तज़ा शेर खुदा, मैं यहाँ इस रुक कर सिर्फ आपको मसला समझा रहा हूँ। अब फातिमा तो ज़हरा कौन है? खातून जन्नत वो हस्ती हैं जिनसे मोहब्बत का हुक्म है हमें। अली कौन है? जिनकी इज्जत का हुक्म है। ये फर्क क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कि हज़रत खातून जन्नत ने खुद पूछा हुजूर से कि मैं महबूब हूँ ज्यादा आपको या अली ज्यादा महबूब है? तो नबी पाक ने जवाब में फरमाया अली की इज्जत में ज्यादा करता हूँ, तुमसे मोहब्बत ज्यादा करता हूँ। ये हदीस के लफ्ज है। हुजूर ने फरमाया अली आज़ है तू अहब है, ये लफ्ज फरमाया। अली की इज्जत ज्यादा करता हूँ, तुमसे मोहब्बत ज्यादा करता हूँ। तो अब जब इन दोनों के आपस में रंजीदगी हुई, जिस लम्हे हुई, चले 1 मिनट के लिए हुई, तो मैं आपसे फैसला मांगता हूँ उन मौलवियों से भी जो यहाँ पे सड़कों बाजारों गलियों में उधम मचाए फिरते हैं, फैसला करो फैसला करो। मैं कहता हूँ फैसला अगर इतना आसान है और जरूरी भी समझते हो तो हज़रत खातून जन्नत मौला अली में ये रंजीदगी की चंद लम्हे जो आए इसमें कर फैसला तू किस तरफ है। मैं रुक कर आपसे कोई तासुर लेना चाहता हूँ और आप तो बिल्कुल जनाब ऐसे जैसे टैक्सला में बैठे हैं, कोई नहीं समझ आइए। ये जो फैसले की इतनी जल्दी है, जिनको मैं पूछता हूँ इन दोनों में रंजीदगी भी हुई, गजबनाक हुजूर भी हुए, बाकायदा मिंबर पे बैठकर आपने कहा, और मौला पाक इतने उस पर शर्मिंदा हुए कि आप शहर में नहीं रहे, बाहर बोस्तान में चले गए, नखला में। परेशान भी थे कि हुजूर गुस्से हुए, नखला में गए। 2-3 नमाजों में जब आप वहां नमाज अदा करते थे, सबसे पहले जिस बंदे को हजरत अली की अदम मौजूदगी का इल्म हुआ वो कौन है? अबू बकर सिद्दीक। यानी हजरत अली की गैर हाजिरी सबसे पहले जिस बंदे ने महसूस की वो अबू बकर सिद्दीक। ये होती है यारी, यार ना मिले तो बंदे को परेशानी हो। उसी दिन मुसलसल जब 2 नमाजों में नहीं देखा, फरमाया अली नजर नहीं आते, किधर है? सहाबा ने कहा आपको पता नहीं, सरकार ने खुतबे में फरमाया था आज कुछ इस तरह की बात हुई है हज़रत खातून जन्नत के दरमियान, मौला पाक के दरमियान, सरकार ने ऐसा फरमाया, शायद वो कुछ इस पर महसूस करते हो कि सरकार नाराज ना हो तो आए नहीं। अब मदीना शरीफ का बागात भी है, नखला भी है, सहरा भी है। अली को ढूंढने अबू बकर निकले, पूछते फिर अली किधर? इशा का वक्त हो गया। किसी ने बताया बनु आमिर के नखला में, उधर मैंने देखे थे, उधर गए, देखा एक खजूर के सामने सुथरा किए हुए मौला अली नमाज पढ़ रहे, पढ़ चुके। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने आंखों पर हाथ रख लिया, फरमाया बता मैं कौन हूँ? आवाज भी मोटी करके बोले कौन हूँ? फरमाया तुझे ही मेरी जरूरत रहेगी, तू सिद्दीक है। आपकी आंखों में आंसू आ गए।
فرمایا تو باہر کیوں آیا؟ کہا آپ کو پتہ ہے معاملہ کتنی عجب نوعیت کا ہو گیا، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میری بات کرنے سے پہلے سرکار اگر کوئی غصے کا لفظ بولے تو میرا دین دنیا کدھر جائے گا۔ فرمایا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آؤ چلو میرے ساتھ۔ فرمایا آپ کیا اعتماد رکھتے ہیں کہ سرکار ہماری بات سنیں گے یا ہم سے ناراض نہیں ہوں گے؟ فرمایا ناراض نہیں ہوں گے ہم سے سرکار، مجھے اعتماد ہے آپ کی محبت پر، ناراض نہیں ہوں گے، وہ تم سے بھی ناراض نہیں ہو سکتے اور میں بھی تیرے ساتھ۔ یہ اندازہ کیسے کر لیا؟ جب آپ آئے حضرت مولا کائنات حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، پیچھے چل رہے ہیں تاکہ پہلی نظر سرکار مجھے نہیں دیکھے، یہ سامنے بات کر لیں پھر دیکھیں، اس طرح چل رہے ہیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا سرکار نے تو اتنا ہنسے حضور کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ فرمایا یہ کیسا بندہ ہے، ایک سر ہے جس کا ٹانگیں چار ہے، کیونکہ نیچے ٹانگیں تو علی رضا کی بھی نظر آتی تھی نا۔ فرمایا علی صدیق کیسا ہے؟ فرمایا جناب ہم حاضر ہیں، آپ جو فرمائیں۔ فرمایا کچھ بولنا مت۔ اس وقت سرکار کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، فرماتے کچھ بولنا مت، وہ خود آتا تو بھی میں اسے ناراض نہ ہوتا، اور وہ تو اتنا بڑا سفارشی لایا جسے میں کبھی ناراض ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے بات نہیں کرنی۔ اس انداز سے میں صرف اتنا سوال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ دو آپس میں لڑ پڑے تو ضرور ایک کو حق پر کہو ایک کو ناجائز کہو۔ میں کہتا ہوں خاتون جنت اور مولا کی لڑائی میں کس کو حق پر کہو گے؟ رنجیدگی تو ہوئی، غضبناک ہوئے سرکار بھی، تو کیا کہو گے اس پر؟ اب میرا خیال ہے تھوڑی چپ لگے گی، تو میں نے کہا یہی چپ لگتی ہے ہمیں صحابہ کے بارے میں، اس مقام پر بھی ہمیں چپ ہے، ہم نہیں ان دونوں ہستیوں کے بارے میں بولتے۔ کیوں؟ اس لیے یہ تو خیر والے ہیں، یہ تو محبوب ہیں، محبت والے ہیں، جن کی محبت و اکرام و اعزاز کا ہمیں حکم ہے۔ ہم اتنی جلدی اس پر نہیں کچھ بھی نہیں کہتے۔ کیوں؟ کہ ہماری یہ حیثیت نہیں کہ ہم اس پر کمنٹس کریں۔ ہم سے کوئی پوچھے گا نو کمنٹس، ہم یہ کہیں گے۔ کیوں؟ کہ اگر کوئی تمہیں بہت زیادہ دیکھنے کی ہے بھی تمہارے دل میں خواہش تو کچھ باتیں پینڈنگ رہنے دو، حشر کو دیکھ لینا۔ ابھی کیوں حشر بپا کیے دیتے ہو؟ چپ رہو۔ اگر تمہیں احساس ہے کہ اہل السنہ والجماعہ نہ خارجی ہے نہ رافضی ہے تو پھر چپ رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لیں، دونوں نبی ہیں، تو اس وقت کس کو غلط کہو گے؟ یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، ماندیا پترا نہ پھڑ میرا سر، نہ پھڑ میرے بال، داڑھی دے نہ پٹ، میں کوئی غلط ارادہ نہیں کیتا۔ اب دو نبی آپس میں اگر الجھے ہیں تو کیا فیصلہ کرو گے؟ موسیٰ علیہ السلام غلط ہے معاذ اللہ یا ہارون علیہ السلام غلط ہے؟ اتنی جلدی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خام خواہ پیالی میں جو طوفان کھڑا کرنا چاہتے ہیں یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ ہم صحابہ کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں، اہل بیت کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں، اور کر کے مطمئن ہیں الحمدللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن کی صلح ہوگی، بات ختم ہوگی، اور بعض لوگوں نے اس وقت بھی امام حسن کے خلاف بات کی۔ آپ لوگوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ 80,000 فوج جو ہے وہ ٹکرانے کے لیے کھڑی تھی امام حسن کے ساتھ۔ اقبال کہتا ایک تو امام حسین تو دوسرے امام حسن۔ امام حسن کون کہ جب دونوں فوجاں آپس سے ٹکران لگیاں تو امام حسن اگے ود کے اور تاج اور تخت جی وجہ تو خون بہن لگا سی، آپ نے اتنے اپنا پیر رکھ دیتا، اپنی نالین رکھ دیتی، اپنی جتی رکھ دیتی، فرمایا حسن کو ایسا تاج و تخت نہیں چاہیے۔ آگے بڑھ کر حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی، بات ختم ہو گئی۔ جب امام حسن نے امیر معاویہ سے صلح کر لی، اب قیامت تک کوئی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جو بات کرے گا وہ تو امام حسن کو نہیں مانے گا۔ یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ اس کے ذریعے اہل سنت میں خارجیت داخل ہو رہی ہے، اور میں آج آپ کو پیش بندی کرتے ہوئے بتا رہا ہوں اگر یہ فتنہ جاری رہا تو صدیوں کے بعد آپ دیکھیے یہ فتنہ اگر لوگ اہل سنت کے عقیدے سے حب اہل بیت کو کلیتاً خارج کر دیں گے، یہ خارجی بن جائیں گے، یہ قوم کو خارجیت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ایسے ملاؤں سے پرہیز کریں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ٹی وی پر دیکھا ہے بعض ملاؤں کی تقریروں کو، خود دیکھا ہے کہ 10 محرم الحرام کی رات، 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات، شہادت امام حسین والی رات کربلا معلی کی، اور یہ کوئی دوسرے مسلک کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، ان کی جو اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، ان کے نام کے پیروکار بنتے ہیں، ہمارے اوپر فتوے لگاتے ہیں، چیختے ہیں، گلے پھاڑتے ہیں، خائن بددیانت لوگ، شر پسند اور کتنا گر شیطان لوگ، خود کو اہل سنت کہلانے والے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 10 محرم الحرام کی رات وہ خطاب کر رہے ہیں پورا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر۔ ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے اور ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ یہ بغض رکھنے والے ہیں اہل بیت کے، یہ ہرگز سنی نہیں ہیں، یہ دشمنان اہل بیت ہیں۔ رات 10 محرم الحرام کی
آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ان کے مناقب میں تقریر کرنی ہے تو ان کی ولادت کا دن تلاش کریں، وفات کا دن تلاش کریں، اس دن ان کا عرس منائیں اور مناقب بیان کر لیں۔ شہادت امام حسین کی ہو اور مناقب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کریں، یہ تمہارے اندر چھپا ہوا بغض بول رہا ہے، اہل بیت کی دشمنی بول رہی ہے۔ یہ لوگ، یہ بھیڑیے اہل سنت میں گھس گئے ہیں اور دنداتے پھرتے ہیں، تو اس یہ عقیدہ سیاح کو بھی برباد کریں گے، میں متنبہ کرتا ہوں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہمارے اوپر فتوے لگاتے ہیں اور منہاج القرآن کے خلاف 24 گھنٹے مہم گیری کرتے ہیں۔ مجھے کسی نے پہلے بتایا، میں نے مانا نہیں، میرا ذہن نہیں مانا کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ کوئی جتنا ہی گر جائے، اہل سنت کہلائے، اعلی حضرت کا نام لیوا کہلائے، اولیاء کو ماننے والا کہلائے، جتنا بھی گر جائے اخلاق میں نے کہا یہاں تک نہیں جا سکتا۔ لیکن انہوں نے مجھے انٹرنیٹ پہ نکال کے دے دیا تقریر، میں نے خود دیکھا۔ تو جی ہاں سامعین محترم دوستو عزیزو، آپ نے عرفان شاہ مشہدی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ کا ویڈیو کلپ سماعت فرمایا۔ سامعین محترم دوستو عزیزو، اس سے آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آپس میں کیا کوئی دشمنی تھی یا نہیں تھی، آپس میں ان کی محبت تھی یا اختلافات تھے، تو کون سے اختلافات تھے اور کس بنا پر اختلافات تھے۔ اور عرفان شاہ مشہدی صاحب نے بڑے دلائل کے ساتھ بات کی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق غلط ذہن رکھتے ہیں وہ لوگ گناہ گار ہیں، کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول ہیں۔ تو سامعین محترم دوستو عزیزو، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ عرفان شاہ مشہدی رافضی ہے یا سنی ہے۔ اگر عرفان شاہ رافضی ہوتا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازیبا یا کوئی غلط جملہ بول جاتا، لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا۔ تو سامعین محترم دوستو عزیزو، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت مانگتا ہوں، اللہ حافظ۔